انسانی ہسٹری کے ہر دور میں لونلینس اور کلیکٹیونیس کا ایک توازن رہا ہے، لیکن موجودہ ڈیجیٹل دور میں سوشل میڈیا نے اس توازن کو یکسر بدل کے رکھ دیا ہے۔ انسان ہر لمحہ جڑا ہوا ہے، لیکن اندر سے بروکن ہے، اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، اپنے ذات کے کئی حصوں میں بکھرا ہوا ہے اور اسے جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ کے تعلقات وسیع ہوئے ہیں، لیکن رشتے اپنی گہرائی سے خالی ہیں۔ ریلیشن شپس میں ڈیپتھ نہیں ہے، اور ان ریلیشن شپس کی ایکسپائری ڈیٹ بہت کم ہے۔ اگر ہم سوشل میڈیا کے ذہنی اثرات، موجودہ تنہائی کی حقیقت اور خودی کی تلاش پہ تھوڑی سی مائنر سی روشنی ڈالتے ہیں نا، تو مجھے بہت خطرناک حقائق سامنے نظر آتے ہیں۔ ڈیجیٹل زندگی کا ہمارے دماغوں پر بہت برا امپیکٹ ہے۔ اکارڈنگ ٹو می، سوشل میڈیا نے بظاہر دنیا کو قریب کیا ہے، لیکن انسان کو خود سے دور کر دیا۔ مختلف نفسیاتی اور نیورولوجیکل ریسرچز سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دماغ کا جو کیمیکل ہے ڈوپامین کا سکریشن جب غیر متوازن ہوتی ہے، غیر متوازن اس کا اخراج ہوتا ہے، تو اس کی انسانی زندگی پر، مینٹل ہیلتھ پر بہت گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ اب دیکھیں، سوشل میڈیا کو اگر ہم دیکھتے ہیں، سوشل ڈیجیٹل لائف کو دیکھتے ہیں، تو لائکس، شیئرز اور نوٹیفیکیشنز وقتی خوشی دیتے ہیں، مگر دماغ کو مسلسل ریوارڈ کی لت لگ جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اٹینشن ڈیفیشنسی۔ مختصر ویڈیوز اور تیز رفتار مواد انسانی توجہ کی قوت کو کمزور کر رہا ہے۔ یہاں سے دیکھ لینا، ایک طرف آپ کوئی ایموشنل ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کے اندر ایموشنز پیدا ہوئے ہیں، ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا ہوا ہے، آپ نے سکرول کیا، آگے کسی بھی طرح کی کامیڈی آ گئی، آپ کا دھیان بالکل ہی ڈیورٹ ہو گیا۔ یہ چیزیں آپ کو ایموشن لیس کر رہی ہیں، نہ تو آپ خوش ہیں اور نہ آپ اداس ہیں، آپ کی زندگی کا وی اینڈ ختم ہو رہا ہے۔ اور دوسرا، سوشل جو ہے، سوشلی طور پر اپنے آپ کو کمپیئر کرنا، سوشل کمپیریزن ہے، اب اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنا، مثالی تصاویر ہیں، کامیابی کے جھوٹے مظاہرے ہیں، اور دوسروں کی زندگیوں کا دکھاوا انسان کو احساس کمتری اور انزائٹی میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ اس کے اتنے سبسکرائبرز ہیں، اس کے اتنے فالوورز ہیں، اس کے اتنے لائکس ہیں، اس نے اس طرح سوشل میڈیا پر کام کر کے ایسے کر لیا، ویسے کر لیا، میں ایسا کیوں نہیں، اس نے یہ اچیو کر لیا، میں نے کیوں نہیں کیا۔ آپ ایک مختلف پرسنالٹی رکھتے ہیں، وہ ایک مختلف پرسنالٹی رکھتا ہے، آپ کی ایجوکیشن علیحدہ ہے، اس کی ایجوکیشن علیحدہ ہے، آپ کے ریسورسز علیحدہ ہے، اس کے ریسورسز علیحدہ ہے، آپ ایک علیحدہ شکل و صورت اور صلاحیت کے انسان ہیں، وہ ایک علیحدہ شکل و صورت اور صلاحیت کا انسان ہے۔ آپ دونوں ایک علیحدہ انسان ہیں، دونوں علیحدہ شخصیت کے حامل ہیں، دونوں کو علیحدہ اللہ نے پیدا کیا اور دونوں نے اپنی اپنی سکلز پر کام کرنا ہے۔ لیکن اٹینشن ڈیفیشنسی یا سوشل کمپیریزن جو ہے انسان کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس سے نیند، سکون اور تنہائی کا فقدان ہوتا ہے۔ ہر وقت کی اسکرین مصروفیت دماغی تھکن، نیند کے مسائل اور فکری افراتفری کا باعث بنتی ہے۔ آج کا انسان ہجوم میں تنہا ہے۔ ہم سوشل میڈیا پر سینکڑوں دوست رکھتے ہیں، مگر سننے والا کوئی نہیں۔ ایسے میں مائنڈفل سولیٹیوڈ ایک نعمت بن سکتی ہے۔ اب مائنڈفل سولیٹیوڈ کیا ہے؟ شعوری تنہائی۔ سچ یہ ہے کہ ہم اسے صحیح استعمال کریں۔ جب میں لوگوں کو کونسل کرتی ہوں نا، تو اکثر لوگ مجھ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ لونلینس فیل ہوتی ہے، میں خود کو لون فیل کرتی ہوں۔ ابھی کل ہی میری ایک خاتون سے بات ہو رہی تھی، تو وہ کہتی ہے بظاہر سب کچھ ہے، لیکن ایک لونلینس ہے۔ مجھے اس ٹائم پر نا تھوڑا سا عجیب بھی لگتا ہے، تعجب بھی ہوتا ہے، کیونکہ میرے نزدیک تنہائی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ لوگ کراؤڈ میں کیسے رہ لیتے ہیں، شاید آئی ایم انٹروورٹ، تو مجھے تنہائی ایک نعمت لگتی ہے۔ بہرحال لوگوں کے لیے ایک تنہائی سزا ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ تنہائی بہت بڑا زہر ہے، بہت بڑا زہر۔ کسی لکھنے والے نے لکھا ہے کہ تنہائی بہت بڑا زہر ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ تنہائی زہر ہے، لیکن اس زہر کو جو پی لیتا ہے وہ عام انسان نہیں ہوتا۔ تو میرے نزدیک بہرحال تنہائی زہر نہیں ہے، تنہائی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو انسان کو اللہ سے بھی ملاتی ہے اور خود سے بھی آشنا کرتی ہے۔ اگر مائنڈفل سولیٹیوڈ ہے، یعنی شعوری تنہائی آپ کے پاس ہے، تو خود فہمی اور خود آگاہی میں آپ کا اضافہ ہوگا، سوچ کی گہرائی اور تخلیقی صلاحیت کو فروغ ملے گا، آپ کریٹیوٹی کر سکتے ہیں، آپ ڈیپ تھنکنگ کر سکتے ہیں، آپ کو اسپرچویلٹی میں آپ اپنا جو ہے مقام بلند کر سکتے ہیں، دلی سکون مل سکتا ہے، آپ کی عبادات بہترین ہو سکتی ہیں، انر پیس آپ کو مل سکتا ہے، اندرونی آوازوں کو سننے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، آپ اپنے اندر کو سن سکتے ہیں۔ قرآن میں خلوت کا تصور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ پہلو نمایاں نظر آتے ہیں۔ غار حرا کی خلوت ایک شعوری تنہائی تھی جو پیغام میں وحی کا ذریعہ بنی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو خود کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ سوشل میڈیا کی بھیڑ میں میں کون ہوں کا سوال
دب کے رہ جاتا ہے۔ علامہ اقبال خود ہی کو انسان کی اصل طاقت کہتی ہیں۔ خود ہی کا جو مجھے مطلب نظر آتا ہے نا، وہ خود کو پہچاننا ہے، اپنی فکری روحانی صلاحیتوں کو بیدار کرنا ہے، حقیقی بندگی اور مقصد زندگی سے جڑنا ہے، اپنے وین سے جڑنا ہے۔ وہ کیا خوب اقبال فرمایا کرتے تھے نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ بلندی سوشل میڈیا کی تصویروں میں نہیں ہے، تنہائی کی خاموشی میں چھپی ہوئی ہے۔ ڈیجیٹل ہجوم سے نکل کر اپنے اندر جھانکیے۔ سوشل میڈیا اگر مقصد کے تحت ہو تو فائدہ مند ہے، مگر جب یہ شخصیت پر حاوی ہو جائے تو انسان کو خود سے غافل کر دیتا ہے۔ ہمیں تنہائی سے ڈرنے کی نہیں، اس میں جینے کی ضرورت ہے، کیونکہ تنہائی صرف خالی وقت نہیں، وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنی اصل صورت دیکھتا ہے۔ یہی شعوری تنہائی مثبت خودی اور سادہ زندگی، ایک صحت مند دماغ اور پرسکون دل کی ضمانت ہے۔ تو یہ سب سے بہترین جو ہے دوست ہے آپ کا۔ ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جہاں انسان کبھی تنہا نہیں، مگر پھر بھی اندر سے سب سے زیادہ اکیلا ہے۔ سوشل میڈیا نے ہماری زندگیوں میں جو انقلاب برپا کیا ہے وہ محض ٹیکنالوجی کا ارتقا نہیں ہے، بلکہ ایک نفسیاتی اور روحانی تبدیلی بھی ہے۔ تعلقات کی نوعیت، خودی کا شعور اور تنہائی کا مطلب سب کچھ بدل چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے دیکھنے کی، اپنے آپ کو انالیسس کرنے کی، اپنے آپ میں جھانکنے کی کہ ہم کہاں تھے، کہاں ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنی تلاش اور اللہ کی ملاقات کے لیے بھیجا گیا تھا، اور ہم نے کیا کر دیا۔ یہ ڈیجیٹل دنیا صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی اچھا کام بھی کر رہے ہیں تو انجام سے بخوف ہو کر کریں۔